ابھی ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈے صاحب نے، ان سے اس بارے میں ان کا سٹانس جانتے ہیں۔ فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی فریق بننے کا اعلان کر چکی ہے اس صورتحال میں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایگزیکٹ سٹانس کیا ہے سارے سچویشن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل ایک کلیئر سٹانس ہے کہ جو تاریخ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی 8 فروری کی، اسی 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، اس سے جو ہے ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے ایک رول پلے کی اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کی اور انہوں نے ڈیٹ دی، جب سے الیکشن کمیشن الیکشن ڈیٹ دینے سے کترا رہی تھی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ کو ایک اور کردار ادا کرنا پڑے گا اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ شیڈول دیں، کیونکہ جس طریقے سے پہلے انتخابات کے لیے RO جب مانگے گئے تھے تو جوڈیشری نے اس پہ جو ہے وہ انکار کیا کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی سویلین ایڈمنسٹریشن سے آنے تھے، وہاں پر ہائی کورٹ نے سٹے دے دی۔ اب آپ سویلین بیوروکریسی سے بھی آپ نہیں کریں گے اور آپ اس کو سٹے دے رہے ہیں تو پھر کون آئیں گے؟ کیا آپ باہر سے امپورٹ کریں گے؟ جب آپ کے پاس دونوں اس پہ جو ہے سویلین اور جوڈیشری سے نہیں ہے تو لہٰذا اس پہ ہائی کورٹ کو سٹے دینی نہیں چاہیے تھی۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ ابھی کچھ ٹائم کے بعد جو عدالت لگا رہی ہے اس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرے گی اور ڈائریکٹ کرے گی الیکشن کمیشن کو کہ آج ہی آپ شیڈول ایشو کریں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر تھوڑی دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آگے ہو جاتے ہیں تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ زرداری صاحب نے اس سے اپنے پچھلے انٹرویو کے اندر اس کا کچھ ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھیں کیوں ہوں گے، کیا وجوہات ہے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھاگنا چاہتی ہیں الیکشن سے؟ اگر آپ PMLN کو دیکھیں یا PTI کو دیکھیں، الیکشن سے بھاگنے کا، رائے فرار کا رستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، اور وہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ عوام کی عدالت سے جانے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ کلیم تو دونوں کرتے ہیں کہ ہم سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی لے رہے ہیں، اور ادھر وہ عوام سے بھاگنا چاہتی ہیں۔ عوام سے نہ بھاگے، عوام کی عدالت میں جائیں، اپنا منشور لے کر جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو جو ہے وہ اپنا جو ہے حکمران بنانا چاہتی ہے۔ فیصل صاحب، اگر بات آ جاتی ہے شفافیت پر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ PTI اس سارے سچویشن میں وہ جماعت تھی جو کہ ارلی الیکشنز ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور ابھی ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ بیوروکریسی وہ سمجھتے ہیں کہ جانبدار ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے شفافیت پہ، چاہے جتنے مرضی سوالات اٹھتے جائیں؟ اس وقت الیکشن زیادہ ضروری ہیں، شفافیت اتنی ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی اور ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل آرٹ تھا، ہم نے اس کو بھی مقابلہ کیا، ہم نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا، ہم نے RO الیکشن بھی لڑے، ہم نے RTS سسٹم کے بیٹھنے پہ بھی الیکشن لڑے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے سے کہیں کہ جی جوڈیشری نہیں ہے، سول بیوروکریسی بھی موجود نہیں ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایک بات تو بالکل اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے وہ PMLN کے کہنے پر ACs اور DCs لگائے گئے ہیں، اس میں بھی ہمیں ہے۔ لیکن جب عوام کا سمندر آئے گا، جب عوام اپنا مینڈیٹ دے گی، جب عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی تو پھر یہ RO کو نہیں روک سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل وہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس سے بالکل جو عوامی ایک حق ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ فیصل صاحب یہ کہیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ PTI کر رہی ہے یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ میں آتا ہے؟ کیونکہ اگر انتخابی عمل کو لے کر کسی بھی جماعت کو کوئی بھی اعتراضات ہیں، خدشات ہیں، انہیں سنا جانا چاہیے، انہیں حل کیا جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ دیکھیں، جب سپریم جوڈیشری سے یا سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے ROs اور DROs، اور آپ سول بیوروکریسی سے لیں، ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی یا ہونے جا رہی تھی، ان کی ٹریننگ تھی، اس دوران اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک اٹھتا ہے کہ آپ نے اب کیوں فیصلہ کیا ہے اور کیوں ایک دن پہلے آپ نے کیا جب سب کچھ شیڈول آنے جا رہا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے اس پہ بڑے خدشات اٹھتے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ پہ اس پہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور یہ ڈیٹ جو ہے 8 فروری کی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، جسٹس فائزہ کے کہنے پہ ہی الیکشن کمیشن نے دی، ورنہ الیکشن کمیشن تو ڈیٹ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہم بار بار کہتے ڈیٹ دیں نہیں دے رہا تھا، تو سپریم کورٹ بھی مداخلت کی اور ڈیٹ دی، اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی مداخلت پہ ہی الیکشن شیڈول آئے گا۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے 2013 کے الیکشن بھی دیکھے، 2018 کے الیکشن بھی دیکھے، حکومتی جماعت سمیت ہر جماعت کہہ رہی تھی کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے 2024 کے انتخابات، جس طرح کے سوالات اب الیکشن سے پہلے اٹھ رہے ہیں اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا 2024 کے انتخابات کے نتائج کوئی تسلیم کر پائے گا؟
देखें, अगर इस दफा भी किसी को लाडला बनाया गया या किसी को सेलेक्ट किया गया तो पाकिस्तान की आवाम उसको रिजेक्ट करेगी। इस वक्त आपकी 60% से ज्यादा आबादी यूथ की है। आपके 1.5 से 2 करोड़ यूथ जो है वोटर्स ऐड हो चुके हैं। अगर आपने इस इलेक्शन में कोई धांधली खुदा न खास्ता हुई या कोई सिलेक्शन हुई या कोई लाडलेपन का इजहार किया गया तो पाकिस्तान की आवाम उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। वो पार्लियामेंट, वो हुकूमत साल भी नहीं चल सकेगी, क्योंकि जब उसकी ग्राउंड पे कोई जो है वो किसी को इसको मानेगा नहीं तो वो नहीं चल सकेगी। लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब भी मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है? कौन कौन से सीनियर जजेस हैं जो अब इस बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि 185 आर्टिकल के तहत जो होने वाली अपील है, दायर होने वाली अपील है, उस पर समाअत करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जराये कहते हैं कि पिटीशन तैयार होने का अमल जो है वो जारी है और अपनी मराहिल में पहुंच चुका है। अभी जजेस इलाक में 3 जज साहबान, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन मौजूद हैं। और अटॉर्नी जनरल से दूसरी नशिस्त जो है वो जारी है। पहले अटॉर्नी जनरल आए थे और उनकी नशिस्त हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वहाँ पर मौजूद हैं। इलेक्शन तारिक जनरल पहले नशिस्त के बाद चले गए थे, फिर दोबारा जो है वो आए हैं और दोबारा जो है उनके साथ मीटिंग जारी है, मुशावरत जारी है। और जहाँ तक अदालत नंबर 1 का मामला है तो अदालत नंबर 1 और जजेस ब्लाक की जो रोशनियाँ हैं वो रोशन कर दी गई हैं और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी का अमला तैनात कर दिया गया है। एसपी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ड्यूटियाँ जो है वो लगा दी हैं। उसी तरह जिस तरह आम मामूल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट काम करती है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मीडिया के नुमाइंदे हैं और अदालती अमला है। और इस वक्त वहाँ पर जो जज साहबान है और जजेस ब्लाक में कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पर मीटिंग और मुशावरत का अमल जारी है। जैसे ही इजराइल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से या तो पिटीशन आएगी या अगर सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप करती है मामला, तो फिर वो अदालत के अंदर ही आकर ये कार्रवाई शुरू होगी। और अदालती अमला इस वक्त अदालत नंबर 1 में मौजूद है और वहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो भी लगा दी गई हैं, लेकिन अभी जज साहबान के आने का इंतजार है और पिटीशन के आने का इंतजार है। जैसे पिटीशन आएगी और जज साहबान आएंगे तो अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि सर्दियों की जैसे यकीनन विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, और इस हवाले से जो अबूरी चीफ जस्टिस होंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से बताइएगा, जो बेंच है उसकी सरबराही सरदार तारिक मसूद ही करेंगे या काजी फायज़ ईसा जिस तरह से पहले समातों की सदारत करते रहे हैं और इलेक्शन के मामलात के ऊपर काफ़ी संजीदा दिखाई दिए हैं, तो वही इस बेंच को आगे लेके चलेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस जो होता है, कायम मकाम हो या मुकम्मल फुल चीफ जस्टिस हो, वो उस वक्त अपनी कार्रवाई का आगाज करता है जब हल्फ ले लेता है। अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने हल्फ नहीं दिया। वो कल जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जैसे वो फिर उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर अमल कर सकेंगे। अभी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ है और वो अभी छुट्टियों पर नहीं गए। वो छुट्टियों पर जो है वो आज रात 12 बजे के बाद जाएंगे और कल सुबह चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और उसके बाद वो एज ए चीफ जस्टिस एक्ट कर सकेंगे 12 दिन तक। अभी जो है वो बेंच अगर बनता है तो चीफ जस्टिस काजी